کیا رشتوں میں، چاہے وہ گھر کے رشتے ہوں، چاہے وہ ہمارے بیرونی رشتے ہوں، داخلی ہوں، خارجی ہوں، کہیں کوئی سیاست تو نہیں ہوتی؟ اور یہ سیاست جو ہے کہیں مجاز صاحب ان میں منافقت کے رنگ تو نہیں ہوتے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ منافقت کے رنگ آج بڑا سینسٹیو موضوع ہے، اور زندگیوں میں اپنی جھانکنے کے لیے موضوع رکھا گیا ہے میرے خیال میں آپ لوگوں نے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کر دوں میں، بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس شخص میں 4 عادتیں جمع ہو جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں کوئی 1 یا 2 جتنا بھی حصہ ہو اس کے اندر منافقت کا اتنا ہی حصہ آ جائے گا۔ اور وہ 4 عادتیں یہ ہیں کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے، کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی بات پہ بحث ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ ایک تو یہ حدیث پاک ہے منافقت سے، جو آج کے ہم حالات دیکھ رہے ہیں پبلک کے، ان میں ہمیں اپنے اوپر یہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، وہ مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کی کسی نے تمنا نہ کی ہو اور وہ اسی حالت میں مرا ہو تو وہ بھی منافقت کی موت ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھے خطرہ ہے تو صرف اس منافق سے جو باتیں تو بہت بڑی بڑی اور اچھی کرتا ہو مگر اس کے کارنامے جو ہیں وہ سب ظالموں جیسے ہوں، ظلم کے ہوں۔ قرآن میں بھی سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو جو بہت اونچی اونچی باتیں کریں اور عمل سے نظارت ہوں، انہیں سوکھی ہوئی لکڑی ہے، دیوار سے لگی ہوئی سوکھی لکڑیوں سے تعبیر کیا ہے ایسے منافقوں کو۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ منافقت کا جو ڈر ہے وہ صرف مومن کو ہوتا ہے، منافق خود تو بے فکر سا ہوتا ہے۔ جو آپ نے واقعہ سنایا حضرت عمر کا، اور صحابی بھی فکر مند رہتے تھے کہ ہمیں کہیں منافقت کا ہی رنگ نہ چڑھ جائے۔ ایک صحابی ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار وہ گھر سے نکلے اور چیختے ہوئے نکلے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ پورا واقعہ سب نے بہت بار بار سنا ہوا۔ اصل بات ان کی فکر تھی کہ ان کی جو کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی تھی وہ کیفیت گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو انہیں ڈر ہوا کہ یہ منافقت تو نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی حالات ہو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آپ یہ دیکھیں کہ منافقوں کی تمام جتنی بھی صفات ہے، سورہ بقرہ کی 7 نمبر آیت سے 16 نمبر آیت تک، کہ ان کے کیا کیا حالات ہوتے ہیں، ان کی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کہتے ہیں، ہوتے اندر سے یہ جڑیں کاٹنے والے ہیں، اور یہ لوگوں کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں، لوگوں کو سامنے ایمان کی بات کرتے ہیں اور پیچھے اپنے ساتھیوں میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ وہ سارے اس میں جب ناظرین ان آیتوں کو ترجمے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے منافقون نام کی صورت اتار دی، اور اتنا غصہ ہے منافقوں پہ کہ اپنے نبی کو یہ کہا کہ اے نبی، اگر تم ان کے لیے استغفار 70 بار بھی استغفار کرو تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ایک جگہ کہا کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، میں انہیں کسی قیمت پہ معاف نہیں کروں گا۔ مطلب کیونکہ ان کی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اللہ پاک۔ ان کی قبروں پہ کھڑے ہونے کو نبی کو منع کیا، قرآن کی آیتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی نام کا ایک منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ لوگوں سنو ان کی بات، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ کھڑے ہو کے کرتا تھا۔ جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 ساتھیوں کے ساتھ گئے تو 300 کو لے کے الگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوا ایک بار ممبر پہ جنگ احد کے بعد تو لوگوں نے اسے بٹھا دیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی عبداللہ بن ابی کی اس بات پہ کہ یہ تمہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لیکن تم سچے ہو، مجھے پتا ہے کہ تم سچے رسول ہو۔ تو اللہ رب العزت کو اس کی بات اتنی بری لگی کہ قرآن میں آیت اتاری کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ تم رسول ہو، ان کی دل میں یہ بات نہیں ہے کہ تم رسول ہو، بلکہ مجھے پتا ہے کہ تم سچے رسول ہو۔ بالکل، اس عہد شکنی کے باوجود، اس منافقت کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے
کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوتا ہے، مر جاتا ہے وہ، تو رسول پاک اپنا کرتا عنایت کرتے ہیں اس کی تکفین کے لیے. حالانکہ بعد میں جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتار دیں کہ ان میں سے کسی کے قبر پہ نہ کھڑے ہو، نہ نماز جنازہ ادا کرو. تو منافقوں کا جو انجام ہے وہ بھی بہت عبرتناک ہے. لیکن جب ہم ایسے مومنوں کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسلام مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن معاملات ہوں چاہے ان کے رشتے ہوں، ان دونوں میں دوہرا رویہ جو وہ اپناتے ہیں. مجاز صاحب، ہم اگر گھریلو سطح پر ہی دیکھ لیتے ہیں، گھر بنتا ہے نہ اینٹوں سے نہ دیواروں سے، گھر والوں سے بنتا ہے، محبت سے بنتا ہے. تو گھر کے جب افراد آپس میں ایک دوسرے کے لیے نہ ہمدردی رکھیں، نہ ان کے اندر جو ہے وہ اخلاص ہو، جو کچھ ہو وہ نفاق ہو، خود غرضی ہو، مفاد پرستی ہو، تو کیا اسے بھی آپ منافقت سے تعبیر کریں گے؟ بالکل یہ منافقت ہے. اصل میں منافقت کہتے ہی اسے کہ آپ کے دل میں کچھ ہو اور آپ باہر کچھ ہو. منافقت جو ہے نا وہ ظاہر اور باطن کے فرق کا نام ہے. آپ کے دل میں تو غصہ ہو اور آپ اسی شخص سے گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اس کے ہاتھ چوم رہے اور اس کے جانے کے بعد اس کی غیبت کر رہے ہیں، یہ منافقت ہی تو ہے. کہنے اور کرنے کا فرق. قرآن میں اللہ نے غصے کے انداز میں کہا کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر باہر کچھ ہیں اور اندر کچھ ہیں، مطلب باہر معاشرے میں ہم بہت اچھے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت برے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کریے کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں. اسے الٹا کر لیجئے، تم میں بدترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ برے ہیں. ہم اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں. باہر ہم کتنے اچھے بنتے پھرتے ہیں، ہماری بیویوں کو پتہ ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں کسی کی ڈرائنگ روم سے اس کے گھر کا اندازہ نہیں ہوتا، اس کے باتھ روم سے اندازہ ہوتا ہے، اس کے کچن سے اندازہ ہوتا ہے. کسی کے کرتے سے اندازہ نہیں ہوتا اس کی حالت کا، اس کے بنیان سے. کسی کو اگر چیک کرنا ہو نا کس قسم کا آدمی ہے تو اس کے بنیان چیک کریں آپ کہ وہ بنیان کیسا پہنتا ہے، وہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے، میلا تو نہیں ہے. یہ ہے اصل بات کہ ہمارا باطن اگر بہت بڑی بڑی باتیں معاشرے میں کر رہے ہیں اور اندر گند بھرا ہوا ہے تو یہی منافقت ہے. اصل بات یہ ہے کہ منافقوں کا جو درجہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ سب سے نچلا درجہ جو آپ نے شروع میں کہا ہے. درکل اسفل من. ہاں، یہ جو ہیں یہ چھاٹے ہی مسلمانوں میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں غیروں میں سے آ جائیں گے. ان کے نام عبداللہ بن ابی اور ان کے بیٹے صحابی ہوئے. یہ دیکھیے آپ. اب یہ دیکھیے کہ مسلمان نام رکھنے سے یا مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے نجات نہیں مل جائے گی، بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکم اور ان کے احکام ماننے سے، ان کی پیروی سے نجات ملے گی. آپ جڑے کاٹ رہے ہیں. یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کے پاس جاؤ، ان سے استغفار کراؤ، اپنے لیے تو کہتے ہیں ہمیں استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان سے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی کہ کہتے ہیں کہ ہم تمام کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں ایمان لائے. جب ان سے کہو کہ کتابوں سے فیصلہ کراؤ تو یہ منع کر دیتے ہیں، یہ فیصلے کرانے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں. تو آج جو لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے فیصلے غیروں سے کرا رہے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لو جتنی عدالتوں کے جتنی بھی کچہری ہیں زیادہ تر مسلمانوں سے بھری پڑی ہیں اور قرآن ان کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ دیکھیں نسخہ کیمیا کہلاتا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں قرآن میں موجود ہیں. ہر چیز کا حل الحمدللہ اگر ہم اس میں غوطہ زنی کریں اور اسے ہم دیکھیں کہ واقعی اصل بات یہ ہے کہ ہم خود غفلت میں ہیں اور ہم خود منافقت کی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی میں فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ نے کہا بھرے پڑی ہیں عدالتیں اس طرح کے چھوٹے موٹے جھگڑوں سے جو معمولی باتوں پہ شروع ہوتی ہیں اور عدالتوں تک پہنچتی ہیں، پنچایت کی سطح تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا جو منصف ہے اگر وہ گھر کا ہیڈ ہے تو کیا وہ منافق ہو گیا ہے؟ اس کی آنکھوں پر پٹی ہے، وہ عدل سے کام نہیں لیتا ہے؟ کس سطح پر عدل کی جو ہے وہ گردن ماری جاتی ہے اور پھر یہ منافقت کے رنگ سامنے آتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جیسے ہماری بہنوں کے کالز آتے ہیں کہ چھوٹی سی جھگڑے پر بات شروع ہوئی تھی، طلاق پر نوبت پہنچ گئی، زبردستی طلاق دلوا دی جاتی ہے کہ تم طلاق دو، میرا بیٹا ابھی تمہیں طلاق دے گا. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ بہویں یہ کہتی ہیں کہ تم اپنی ماں کو چھوڑ دو، میرے ساتھ. ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح کبھی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. تو آخر گھریلو سطح پر اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ نفاق کس کس روپ سے آتا ہے؟ ہم نے چہرے بنا رکھے ہیں یا ماسک لگا رکھے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ بات ہو رہی ہے، سامنے کچھ اور بات ہو رہی ہے. ابھی کڑوی باتیں ہو رہی تھیں، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو آخر کھوٹ کہاں ہے مجاز صاحب؟ اصل میں کھوٹ جو ہے نا وہ تربیت میں ہے.
ماں باپ کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، بچپن سے لوگ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے. دوسرا کھوٹ سب سے بڑا قرآن میں غور و فکر نہ کرنا ہے. ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے اقبال کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھتے ہیں، بلکہ بار بار وہ لکھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اپنے باپ سے سیکھی. وہ لکھتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، میں اسکول سے آیا، ایک بار آ کے گھر میں گھسا، ابھی بیگ اتار کے رکھا تھا، کوئی چھڑی پڑی تھی، وہ میرے ہاتھ میں آ گئی کھیلنے کے لیے. باہر سے بار بار چیخنے کی آواز آ رہی تھی، کچھ مانگنے والا کوئی کھڑا تھا. تو میں نے آ کے اسے منع کیا، 2-3 بار منع کیا، وہ نہیں ہلا. جیسے بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا ہٹی قسم کے، کہنے میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے اس کے کاسے پہ چھڑی مار دی، اس کے سارے پیسے گر گئے اور وہ انہیں چننے لگا. اندر سے آواز سن کے اس بحث کی یا کچھ ٹوٹنے کی، تو میرے والد محترم آ گئے اور آ کے اس کے پیسے چنوا کے اس کی جیب میں ڈالے اور اسے کچھ اور پیسے دیے اور اسے معذرت بھی چاہیے اور اسے بھیجا. اور اندر جب میں پہنچا ہوں تو میں نے اپنے باپ کو اتنا بلکتے ہوئے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. میں نے پوچھا، بحضور کیا بات، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ کہ اقبال ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کس طرح جواب دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ یہ کہیں کہ تیری اولاد جو ہے وہ فقیروں کے کاسے توڑتی تھی. کہنے وہ دن ہے جس دن سے میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ بس ہوئی تھی. تو اگر ہم کسی پہ ظلم ہوتا دیکھیں، اپنے بچوں کو کرتا دیکھیں، تو ہمیں وہیں ٹوکنا ہے انہیں جب ان کی تربیت ہوگی. آپ اقبال کا کلام پڑھیں، اس میں جگہ جگہ یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہ اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہو تو لے لینا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا، چھپا کے لینا. اور بھی کئی جگہ وہ کہتے یہی تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے تو وہ اپنے والد سے سیکھی. اصل بات یہ ہے کہ ہم تربیت صحیح طرح سے نہیں کرتے. قرآن میں سورہ نساء کی 9 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ تم اپنے بعد اپنے یتیم چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کے ساتھ جیسا سلوک دوسروں کا چاہتے ہو، وہ سلوک ان یتیم بچوں کے ساتھ کرو جو تمہارے سامنے یتیم ہوئے ہیں. اب اس آیت کو آپ پھیلا لیں، اللہ نے تو ایک ہمیں نقطہ دے دیا. اب جو سلوک ہم اپنی بچیوں کے ساتھ چاہتے ہیں وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ کریں، جو ہم اپنی ماؤں کے ساتھ کرتے ہیں وہ اپنی ساسوں کے ساتھ کریں، جو ہم سسر حضرات کے ساتھ کرتے ہیں سلوک وہی اپنے باپ کے ساتھ رکھیں. آپ یقین کریں جنت بن جائے گی زندگی. گھر جو ہے وہ اتنے سکون کے ہو جائیں کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوگا. ہماری منافقت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ اور اپنے لیے کچھ ہیں. ہم اپنے لیے تو ہیں جج، مطلب دوسروں کے لیے تو ہیں جج، اور اپنے لیے وکیل بنے رہتے ہیں، بحث کرتے ہیں لوگوں سے، اپنے اوپر نظر نہیں رکھتے. آپ یہ دیکھیں کسی کے بھی اوپر اگر ہم انگلی اٹھائیں گے تو 4 انگلی اپنی طرف جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالنی ہے. صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا وہ یہی تو تھا کہ وہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر ڈالتے تھے اور دوسروں کو ہمیشہ مطلب یہ کرتے تھے کہ ان کی کمیوں کو بچاتے تھے. کل جو میں نے لفظ کہا ہے نا کہ ستار، چھپانے والا، تو وہ اللہ رب العزت لوگوں کے عیب بھی چھپاتا ہے. اگر پکڑے، قرآن یہ کہتا ہے اگر میں سب کو سزا دوں تو یہ ایک بھی تمہارے میں نہ بچے یہاں پہ. اور یہ حقیقت بھی ہے بات. ہمیں اپنے حالات کا پتہ ہے کہ ہم کس طرح سے، کیا ہمارے کارنامے ہیں، کیسی ہماری سوچ ہے. اگر ہم اسے ظاہر کر دیں تو آپ یقین کریں کہ بے انتہا دوزخیوں سے بھی بدتر ہمارا وہ ہے، جس طرح کی سوچ ہماری آتی ہے دماغ میں. لیکن اللہ ہمارے ایسے معاف کرنے والے ہیں، غفار بھی ہیں کہ وہ ہمیں مطلب ہماری غلطیوں کو جو ہے درگزر کرتے رہتے ہیں. پردہ پوشی ہو جاتی ہے مجاز صاحب، نہیں تو ہمارا باطن اس لائق نہیں ہے کہ ہم دنیا والوں کو منہ دکھا سکیں. 5 وقتہ نمازوں کا دعویٰ کیا ہے، دکھاوا بھی ہے. اسی طرح نیک اعمال بھی کرتے ہیں لوگ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جہاں تک ہوتا ہے نیکی کے کام بھی کرتے ہیں. لیکن جب معاملات کا معاملہ آتا ہے، جب لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کا معاملہ آتا ہے، رویے ہمارے اتنے خراب ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے؟ یہ تو ہم نفاق کی حدوں میں داخل ہو گئے، اس وقت ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اصل بات یہ ہے جو آپ نے جس طرح نشانہ دیا ہے، یہ آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ فرمانبرداری کیا ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیں. ٹھیک، اور پھر اسی اللہ نے جب ہمیں سودی لین دین سے منع کیا ہے، اسی اللہ نے ہمیں بد نظری سے منع کیا ہے، قتل کرنے سے منع کیا ہے. کیا یہ باتیں ہم نہ مانیں؟ مطلب سر تو آپ اللہ کے آگے جھکا رہے ہیں اور اس کی مان نہیں رہے. یہی منافقت ہے اصل میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے نماز کا حوالہ دیا ہے منافقوں کے بارے میں. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سستی اور کاہلی کی نمازیں پڑھتے ہیں. اور جو میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ سورہ فرقان کی عباد الرحمان والی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ نے سب سے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. اور اسی میں چلتے ہوئے آگے یہ بات کہی آخری آیت میں
یہاں جہاں ذکر ختم ہو رہا ہے عباد الرحمان کا کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ بزرگ کے پاس ایک صاحب پہنچے کہ میری نمازوں میں طبیعت نہیں لگتی بالکل, مطلب مزہ نہیں آتا مجھے, سرور نہیں آتا. تو کہنے لگے تم چھوڑتے تو نہیں؟ کہ نہیں, پڑھتا